السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شاعر جو ہم نے پڑھنا تھا آج، اس کا نام ہے ابو العلا المعری، اور انہوں نے شاعر نے جو عنوان ان کے ابیات کا جو یہ اس میں شامل ہیں وہ ہے فی الفخر والرد علی الحساد، فخر اور حاسدین کے جواب کے بارے میں جو شاعری شاعر نے کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں شاعر کا تعارف کیا ہے۔ شاعر کا نام ابو العلا احمد بن عبداللہ المعری ہے، جو کہ پروان چڑھا اور معزہ النعمان میں زندہ رہا وہاں پر، جو کہ شام کے علاقوں میں سے ایک ہے۔ آپ کی جو بچپن میں ہی بصارت ختم ہو گئی، اور ذہانت اور حفظ میں اور مختلف علوم کی جو پڑھائی ہے اس میں یا مطالعے میں آپ زمانے کے نوادرات میں شامل کیے جاتے ہیں۔ یعنی بہت کم لوگ تھے ایسے حافظے والے، اور بہت کم ایسی ذہانت والے لوگ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف علوم کا علم جنہوں نے حاصل کیا ان کی طرف پلٹنے والے بہت کم لوگ تھے۔ یہاں تک کہ اپنے زمانے کے شعراء جو تھے ان کے لیڈروں میں یہ شامل ہونے لگے۔ ان کی شاعری حکمت اور فلسفی نظریات سے بھری ہوئی ہے۔ گندا بچہ معری نے اپنی آخری جو زندگی کے آخری ایام تھے اپنے گھر میں دنیا سے الگ تھلگ رہ کر گزارے، اور ان کو رہین المحبسین کا بھی کہا جاتا ہے، لقب دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک تو نابینا پن تھا، اور دوسرا وہ گھر کا گرفتار ہو چکا تھا۔ گھر میں محبس ہوتا ہے جس کو قید کر دیا جائے، بند کر دیا جائے۔ حبس سے بیجا کا مطلب یہی آتا ہے، یعنی بے وجہ قید میں رکھا گیا۔ ہاں جی، ہم دیکھ رہے تھے، کہاں گئی ہماری اسکرین؟ ہاں جی، ہم دیکھ رہے تھے کہ اپنی زندگی انہوں نے آخری ایام جو تھے وہ دنیا سے الگ تھلگ رہ کر گزارے، اور ان کو کیا نام دیا گیا تھا؟ دو قیدوں کا قیدی، ٹھیک ہے، رہین المحبسین، دو قیدوں کا قیدی۔ ایک تو یہ کہ وہ بینائی سے جو محروم تھا اس کی وجہ سے اس کو قید تھی، اور دوسرا وہ گھر میں قید تھا، وہ لوگوں سے ملتا نہیں تھا۔ اس کے پاس جو آتے تھے وہ صرف اور صرف اس کے جو طالب علم ہوتے تھے، جو اس سے سیکھنے آتے تھے، وہ اسٹوڈنٹس کبھی اس کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ لوگوں سے ملتا جلتا نہیں تھا۔ زندگی کی جو لطف اندوزیاں ہوتی ہیں ان سے وہ کنارہ کش ہو گیا تھا، اور یعنی زندگی کے جو فوائد ہیں، زندگی کے فائدے، لطف اندوزی، اس سے وہ کنارہ کش ہو گیا، الگ تھلگ ہو گیا۔ اور وہ یالن التشاؤم کا مطلب ہے کہ وہ مائل ہو گیا تھا بدفعلی کی طرف، جو کہتے ہیں نا اس کو بدفعلی یا برے شگون لینا، اس کی طرف وہ مائل ہو گیا تھا۔ 449 ہجری میں اس نے وفات پائی، بعد اس کے کہ اس نے بہت سی شاعری اور بہت سی مؤلفات اور رسائل ہمارے لیے چھوڑے ہیں، اور اس کے جو نمایاں کارنامے ہیں ان میں رسالۃ الغفران ہے، جو کہ جس سے اطالوی شاعر دانتے اپنی کتاب الکومیدیا الالہی میں، اور انگریزی شاعر ملٹن اپنی کتاب الفردوس الدعی میں بے حد متاثر ہوئے، یعنی دا لاسٹ پیراڈائز، الفردوس الدعی، دا لاسٹ پیراڈائز۔ ان دونوں کی جو الکومیدیا الالہیہ اور الفردوس الدعی، ان دونوں کتابوں میں جو شاعر تھے انہوں نے ان سے اس شاعر کی جو فلسفہ تھا اس سے متاثر ہو کے وہی مضمون انہوں نے اس میں بھی بیان کیا۔ بیٹے آپ فین آن کریں۔ اچھا جی، تو یہ تھا ہمارا شاعر کا تعارف۔
اب یہاں جو اس نے عنوان دیا ہے سبق ہمیں اشعار ہیں وہ ہے فخر کے بارے میں، وہ اپنے آپ پہ فخر کر رہا ہے اور جو حاسد ہیں اس سے حسد کرنے والے ان کو جواب دے رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے تعدو ذنوبی، تعدو شمار کیے جاتے ہیں، ذنوبی میرے گناہ عندہ نزدیک قومن لوگوں کے کثیرتاً بہت زیادہ، کچھ لوگوں کے ہاں میرے گناہ بہت زیادہ شمار کیے جاتے ہیں، ولا اور حالانکہ نہیں ہے ذنبہ کوئی گناہ لی میرا الا مگر العلا بلند مرتبہ ہونے کے، والفضائل اور قابل تعریف ہونے کے، فضیلتوں اور بلندی کے علاوہ میرا تو کوئی گناہ نہیں۔ شاعر کہتا ہے کچھ لوگوں کے ہاں میرے گناہ بہت زیادہ شمار کیے جاتے ہیں، حالانکہ فضیلتوں اور بلند مرتبہ ہونے کے میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لوگ جب مجھے دیکھتے ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ بندہ تو نقائص سے اور گناہوں سے بھرپور ہے، بھرا ہوا ہے۔ کہتا ہے ان دیکھے گناہ لوگ ان کو میرے گناہ سمجھتے جاتے ہیں، یعنی میری جو خصوصیات ہیں، جو میرے فضائل ہیں، جو میری فضیلتیں ہیں، جو میرا بلند مرتبہ ہے، اس کو لوگ بلند مرتبہ سمجھنے کی بجائے جو مجھ سے حسد کرتے ہیں، جو مجھ سے جلتے ہیں، وہ اس بلند مرتبہ چیز کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ گویا وہ میرے گناہ ہیں، وہ ان کو وہاں میرے گناہ شمار کیے جاتے ہیں۔ اچھی ہوا آ رہی ہے ٹھنڈی۔ کہتا ہے کہ میرا تو گناہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں ایک بلند مرتبہ شخص ہوں اور میرے جو فضیلتیں ہیں وہ بہت بلند ہیں اور میرے پاس بہت سے فضائل ہیں، اس کے علاوہ تو میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میرا تو مرتبہ کیا ہے، خوبیوں کی پہچان ہے اور بلندی کے مقام کو پانے کے علاوہ کچھ میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا معیار وسعت نظری اور خوبیوں کے حاصل کرنا مقرر کیا ہوا ہے۔ کہتا ہے میری زندگی کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ میں خود بہت وسیع النظر ہوں، میں لوگوں کی طرح تنگ نظر نہیں ہوں اور میں خوبیوں کو حاصل کرتا رہتا ہوں، جتنا مجھ سے ہو سکے اتنا میں اعلیٰ مقام اور بلند مرتبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور مجھے گناہوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر میرا لینا دینا کسی چیز سے ہے وہ صرف اور صرف میری خوبیاں ہیں اور میرا بلند مرتبہ ہے، جس کو حاصل کرنے کا میں ہر وقت متلاشی رہتا ہوں، اس کو یہ تلاش میں رہتا ہوں کہ کون سی خوبی مجھے نظر آئے اور کس خوبی کی طرف میں چل پڑوں اور اسے میں پالوں اور اس کو حاصل کر لوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ لوگ اس کو میرے گناہ کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ مجھ سے حسد کرتے ہیں، وہ میری بلند مرتبہ ہونے کو، عالی المرتبہ ہونے کو وہ گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ گناہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میرا تو گناہ نہیں ہے کہ میں تو صرف بلند مرتبہ شخص ہوں، لیکن جو مجھ سے جلتے ہیں وہ میری ان فضائل کو بھی گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے وقد سارا ذکری اور پھیل گیا ہے، چل پڑا ہے، اور قد ہے سارا چل پڑا ذکری میرا ذکر فی البلادی ملکوں میں۔ کہتا ہے میرا ذکر تو ملکوں میں چل پڑا ہے، پس من کون ہے لہم ان کے لیے، بی اخفائی چھپا سکے شمسن سورج کو، دوہا جس کی روشنی مکمل ہو چکی ہو۔ تو کہتا ہے لہٰذا ان کے لیے کون ہے جو ضمانت دے ایسے سورج کو چھپانے کی جس کی روشنی مکمل ہو چکی ہو۔ کیا کہہ رہا ہے کہ میرا ذکر تو ملکوں میں پھیل چکا ہے، چل پڑا ہے، ہر جگہ میرے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، ہر کوئی میری تعریفیں کر رہا ہے، میری اتنی مؤلفات ہیں، میرے اتنے رسائل ہیں، میرے اتنے بلند مرتبہ کارنامے ہیں کہ میرے کارناموں کا ذکر تمام ملکوں میں پھیل گیا ہے، اور اب میں ایک ایسے سورج کی مانند ہو گیا ہوں کہ جس کی روشنی چاروں اطراف میں مکمل طور پر پھیل چکی ہو۔ ایک ہوتا ہے نا وہ سورج، جب وہ سورج صبح نکلتا ہے تو روشنی کی ایک لکیر آتی ہے اور اس وقت ہوتے ہوتے وہ سارے آسمان پر پھیل جاتی ہے، یعنی زوال تک آنے کے وقت اس وقت سورج کا پورا عروج ہوتا ہے، اس کو زوال آنے سے پہلے اور اس کی روشنی مکمل طور پہ پھیل چکی ہوتی ہے۔ گندا بیبی ساتھ اس کو دو بیٹے، کھیلے گا، شور کر رہا ہے، مجھے پڑھانے نہیں دے رہا، بھیا کو دو۔ تو شاعر کہہ رہا ہے
شاعر کہہ رہا ہے کہ کون ہے ایسا بندہ جو ان کو ضمانت دے لوگوں کو ایسے سورج کو چھپانے کی جس کی روشنی مکمل ہو گئی ہو. یعنی وہ کہتا ہے کہ اب میرا ذکر ہر جگہ جا چکا ہے، اب کون ہے جو مجھے بدنام کرنا چاہے، کون ہے جو کوشش کر کے دیکھ لے کہ میں بدنام ہو جاؤں. اب میں بدنام نہیں ہو سکتا کیونکہ میری لوگوں میں خوبیاں اور اچھائیاں اتنی زیادہ مشہور ہو گئی ہیں کہ کوئی شخص اگر کر بھی لے گا کوشش تو وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. کیونکہ ایک بندہ جب مشہور ہو گیا ہے تو اگر کوئی اور اٹھ کے اس کی یعنی زیادہ جگہ پر اس کی جو مشہوری ہو چکی ہے، وہ پھیل چکا ہے اس کا ذکر، تو کوئی اس کو بدنام ایک شخص کرنا بھی چاہے تو اس کی بات پہ کوئی کان نہیں دھرے گا. تو کہتا ہے تو اب کون ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے اوپر لگائے گئے الزامات، میرے بارے میں پھیلائے گئے من گھڑت کہانیاں، ان کو گرا سکے، ان کو ختم کر سکے. یعنی میرے مقام کو ان کی جو کہانی ہے وہ ختم کر سکیں. اب ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا ذکر زبان زد عام ہو چکا ہے. ہر ملک میں، دور دور تک ممالک میں میری حیثیت پہنچ چکی ہے، لوگ میرے اوصاف کو پہچان چکے ہیں. اب کوئی شخص میرے اس ذکر کو نیچا نہیں دکھا سکتا، کوئی شخص میری آواز کو بند نہیں کر سکتا. اب تو میرا ذکر تمام ملکوں میں پھیل گیا ہے. اب میری حیثیت ایسے سورج کی ہو گئی ہے جس کی روشنی مکمل طور پر پھیل گئی ہو. اب اس سورج کو کوئی چھپا نہیں سکتا. جیسے کہ سورج کی روشنی جب مکمل طور پہ پھیل جاتی ہے تو کوئی شخص اپنے کمرے میں تو روشنی کو آنے سے روک لے گا، لیکن اس سورج کی روشنی کو مکمل طور پر چھپا نہیں سکے گا. آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جی کوئی پردہ لگا لیں جہاں سے روشنی آ رہی ہے کہ تھوڑی کم ہو جائے. تو اس صورت میں آپ کی لائٹ تو کم ہو سکتی ہے، صرف کم ہو سکتی ہے، لیکن مکمل طور پہ اندھیرا نہیں ہو سکتا کہ آپ چاہیں کہ دن کے وقت میں آپ مکمل اندھیرا کر کے بیٹھ جائیں. تو اس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ سورج ہوں جس کی روشنی مکمل ہو چکی ہے اور ہر جگہ پھیل چکی ہے. اب میرے ذکر کو ختم کرنا، مجھے نیچا دکھانا، میری روشنی کو بجھانا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں رہا. پھر شاعر کہتا ہے وقد و انی، اور بے شک میں، و ان کنتو، اور اگرچہ کہ میں ہوں، الاخیرہ آخری، زمانہ زمانے کے اعتبار سے، اور بے شک میں اگرچہ زمانے کے لحاظ سے سب سے آخر میں ہوں، لآتٍ، مگر میں لایا ہوں، بما جو لم نہیں تستطیع کر سکے اس کو لوائل پہلے لوگ، مگر میں وہ لایا ہوں جو کچھ پہلے لوگ نہیں لا سکے. کہتا ہے کہ بے شک میں اگرچہ کہ میں زمانے کے طور پہ آخری ہوں، لیکن میں وہ لے کر آیا ہوں جو پہلے لوگ نہیں لا سکے. اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے ایک کتاب پڑھی تھی اللغۃ العربیہ، جب آپ سیکنڈ سیمسٹر میں تھے. اس میں بھی ابوالعلاء المعری اور ایک عربی لڑکا، اس حوالے سے ایک تھوڑا سا کہانی سی تھی. اس کے اندر اس میں بتایا گیا تھا کہ ایک لڑکا جو تھا وہ ابوالعلاء المعری سے ملا. بارش آ رہی ہے بیٹے، ہوا تو بڑی اچھی چل رہی ہے. کیا ہے؟ مٹی والی ہے، آندھی آ رہی تھی باہر. اچھا، آنکھوں میں پڑ گئی میری بیٹی کو. اچھا جی. تو شاعر کہتا، وہ بچہ کہتا ہے غلام کو کہ آپ کون ہیں؟ کہتا ہے میں تمہارا بڑا شاعر ابوالعلاء المعری ہوں. اچھا، کہتا ہے ابوالعلاء المعری وہی بڑا شاعر جس نے کہ یہ اپنے کہا ہے کہ وَإِنِّي وَإِن كُنتُ الْأَخِيرَ اخیرہ زمانہ ہوں، کہ میں بے شک میں اگرچہ زمانے کے لحاظ سے آخر میں آیا ہوں، لیکن میں وہ لے کر آیا ہوں جو پہلے لوگ نہیں لا سکے. اس نے کہا ہاں جی میں نے ہی یہ بات کہی ہے. تو اس لڑکے نے شاعر سے کہا، کہتا ہے کہ یہ بے شک بات قوت کا اعلان تو ہے، یہ بات تو اچھی ہے آپ اپنے بارے میں کر رہے ہیں، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ پہلے لوگ 28 حروف تہجی لے کر آئے تھے، یعنی پہلے لوگوں نے 28 حروف تہجی وضع کیے تھے، کیا آپ ان میں ایک کا بھی اضافہ کر سکے ہیں؟ یہ اس لڑکے نے شاعر سے پوچھا. اور جب پوچھا تو شاعر وہیں دنگ رہ گیا اور اس کا منہ بند ہو گیا اور وہ اس کو جواب نہیں دے پایا، کیونکہ کوئی حروف تہجی میں اس نے کون سا ایک حرف کا بھی اضافہ کیا تھا. اس نے تو یہ فخر کرتے ہوئے اپنے بارے میں یہ بات کی تھی نا کہ میں وہ لے کر آیا ہوں جو پہلے لوگ نہیں لا سکے. تو وہ کہتا ہے کہ جو نہیں لا سکے وہ تو یہ تھا کہ انہوں نے 28 حروف تہجی بنائے ہیں. اگر آپ نے کوئی 29واں ایجاد کیا ہے تو بتائیں.
ورنہ پھر آپ میں اور پہلے لوگوں میں کوئی فائدہ تو نہ، کوئی فرق تو نہ ہوا۔ اور یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں آخر میں آیا ہوں، لیکن میں وہ لے کر آیا ہوں، کیا ایسی چیز آپ لے کے آئے ہیں جس کے بارے میں آپ نے یہ بات کی ہے؟ تو شاعر اصل میں بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں کہتا ہے کہ جو میں معلومات لے کر آیا ہوں، جو چیزیں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں، جو معلومات آپ کو دی ہیں، جو اپنی کتب لکھی ہیں، کہ وہ بڑے بڑے علماء اور شعراء اور فقہاء اور ائمہ ان کے بعد میں آیا ہوں، لیکن ان کے بعد آ کے میں نے آپ کو وہ معلومات دی ہیں جو پہلے یہ لوگ گزرے تھے، ان علماء نے، ان شعراء نے، ان فقہاء نے، ان ائمہ نے، جو لوگ ہیں انہوں نے آپ کو وہ معلومات نہیں دی، لیکن میں آپ کو وہ معلومات فراہم کر رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ اگرچہ کہ میں ہوں آخری زمانے کے لحاظ سے، لیکن پہلے جو علماء تھے ان سے بڑھ کر میں نے آپ کے سامنے پیشکش کی ہے، اپنے علم کی، اپنی معلومات کی، آپ کو بتایا ہے، آپ کو آگاہ کیا ہے چیزوں سے۔ کہتا ہے جو میں آپ کو بتا سکا ہوں چیزوں کے بارے میں، جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ پہلے لوگ آپ کو نہیں بتا سکے۔ دنیا جانتی ہے اس بات کو کہ جو چیزیں میں نے واضح کی ہیں وہ سب چیزوں پر بھاری ہیں۔ اس کے وہ جو اپنی حکمت بھری اس کی شاعری، جیسے کہ ہم پہلے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کی شاعری حکمت سے بھرپور ہے، اور ساتھ ساتھ فلسفیانہ جو نظریات ہیں، سوچ ہے، اس سے بھرپور ہے۔ تو اپنی ان چیزوں پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو میری فلسفیانہ سوچ ہے یہ معلومات سے بھری ہوئی ہے اور معلومات سے بھرپور ہے، اور اپنا وہ کہتا ہے کہ میں جو پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں ان معلومات کو پیش کرنے کی بنا پر میں ان لوگوں سے بھی بالاتر ہوں اور بلند مرتبہ ہوں، کیونکہ میں نے یہ معلومات آپ تک پیش کی ہیں جو کہ پہلے لوگوں نے بھی آپ کو جو پہلے لوگ بھی آپ کو نہیں بتا سکے تھے۔ یہ تھا ہمارا شاعر ابو العلا المعری، اس نے فخر کے بارے میں اور حاسدین کو جواب دیتے ہوئے شاعری کی۔ اب اگلا جو ہمارا شاعر ہے وہ ہے لامیۃ العجم۔ اس کا قصیدہ لامیہ ہے اور اس قصیدے کو لامیۃ العجم کہتے ہیں۔ ایک اسی طرح لامیۃ العرب بھی ہے، یعنی عربوں میں جو لامیہ مشہور ہوا وہ شنفرہ کا قصیدہ تھا جو کہ لامیۃ العرب کے نام سے مشہور ہوا، اور لامیۃ العجم جو ہے یہ ابو اسماعیل الطغرائی نے لکھا۔ یہ ایک جنرل نالج کا بھی سوال ہو سکتا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ جی لامیۃ العجم کس کا ہے، اور اس طرح لامیۃ العرب کس کا ہے، ایک جنرل سا کوسچن بھی آپ سے کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ شاعر جو ہے ان کا نام ہے ابو اسماعیل الطغرائی۔ ابو اسماعیل الطغرائی جو ہیں یہ معید الدین ابو اسماعیل حسین بن علی بن محمد جو کہ طغرائی سے مشہور ہیں، ایک ایرانی خاندان میں پیدا ہوئے اصبہان میں 455 ہجری میں، اور سلطان مسعود بن محمد سلجوقی جو کہ موصل کا بادشاہ تھا اس سے اس کا رابطہ ہوا، اس نے اس سے رابطہ استوار کیا، اور اس نے پھر اسے اپنا وزارت کا عہدہ سونپ دیا۔ جو سلطان تھا مسعود بن محمود السلجوقی، اس نے اس کو اپنا وزارت کا قلمدان سونپ دیا۔ وہ ادیب اور شاعر تھا اور لوگ اس کے علم اور فضل کا اعتراف کرتے تھے، ٹھیک ہے، لوگ اس کے علم اور فضل کا اعتراف کرتے تھے۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی اور اس کے ساتھیوں پر جو سلطان محمود تھا اور اس کے جو بھائی تھے محمود، ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہو گیا۔ سلطان مسعود اور جو اس کے بھائی مسعود اور محمود دونوں بھائی تھے، سلطان تھا مسعود، بادشاہ تھا جو، اس میں جو تھا نا سلطان مسعود اور اس کا جو بھائی محمود تھا، ان دونوں میں اختلاف ہو گیا، اور اس جو اختلاف تھا اس میں جو محمود تھا وہ غالب آ گیا اس اختلاف میں۔ اس نے اپنے بھائی اور اس کے ساتھیوں پر بہت سختی کی اور اس کے لوگوں کو گرفتار کر لیا، کیونکہ وہ اس وقت طاقت میں تھا، سلطان تھا، اور انہی لوگوں میں طغرائی بھی شامل تھا، ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ گرفتار ہو گئے ان میں طغرائی بھی شامل تھا۔ محمود نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ انتقام کے انجام سے خوفزدہ ہو گیا،
محمود جو تھا اس نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ انتقام کے انجام سے خوفزدہ ہو گیا، سو اس نے اپنے بعض خاص لوگوں کو ذمہ داری دی کہ وہ طغرائی پر لادینی اور الحاد کی تہمت لگائیں، اور یہ جو تہمت لگائیں اس کو لوگوں میں پھیلا دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور سلطان محمود نے اس تہمت کو دلیل بنا کر طغرائی کو قتل کر دیا۔ طغرائی کو وہ قتل تو پہلے ہی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے بھائی سے جب لڑائی ہوئی تھی تو یہ سلطان کا قریبی تھا، اس وجہ سے وہ اس کو مارنا چاہتا تھا۔ تو اب جو محمود تھا وہ اس کو مارنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس بات سے بھی ڈرتا تھا کہ اگر وہ اس کو قتل کر دے گا تو بہت اس کا انجام برا ہوگا، خوفناک ہوگا، عبرتناک ہوگا۔ اس لیے اس نے اس کو ڈائریکٹ قتل کرنے کی بجائے اس نے اس پر تہمت لگوا دی الحاد کی، کہ وہ لادین ہو گیا ہے اور وہ کفر و الحاد کی طرف چلا گیا ہے، اور اسی لادینیت کی طرف جانے کی وجہ سے جب وہ اس کے پر تہمت لگی تو اس نے اسی کے الزام میں اس کو قتل کر دیا۔ طغرائی کی جو شاعری ہے اس کا ایک ضخیم دیوان ہے، اور اس میں سب سے جو عمدہ قصیدہ ہے وہ لامیۃ العجم کے نام سے مشہور ہے، جس میں اس شاعر نے شنفرا کا جو مشہور قصیدہ لامیۃ العرب کا مقابلہ کیا ہے۔ یعنی جیسے اس نے لامیۃ العرب لکھا تھا ایسے اس نے لامیۃ العجم میں اس کا ایک مقابلہ کیا ہے، اور لامیۃ العجم ایک لمبا قصیدہ ہے جو زمانے اور دوستوں کے شکوے اور دانائی کی باتیں اور پند و نصائح سے بھرا پڑا ہے، جن کی بنا پر وہ ایک ادبی اور معاشرتی دستور ہونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی وہ اس قابل ہے کہ اس کو ایک ادبی اور معاشرتی دستور بنا دیا جائے، آئین بنا دیا جائے، اور وہ اس قصیدے میں ایک پرجوش اور داخلی انقلاب کا شخص نظر آتا ہے، یعنی جو اپنے اندر انقلاب پیدا کرنا چاہتا ہے، پرجوش شخص ایسا نظر آتا ہے جو زمانے اور تقدیر سے ٹکرا جاتا ہے، اور وہ ایسی رائے کا آدمی دکھائی دیتا ہے جو امن اور سلامتی کو زندگی کا ہدف قرار دینے پر راضی نہیں ہے۔ وہ جگہ کو بدلتے رہنے، سختی پر صبر کرنے، لوگوں سے ہوشیار رہنے اور خود اعتمادی کی دعوت دیتا ہے۔ یہ تھا آپ کا شاعر ابو اسماعیل طغرائی، جو کہ لامیۃ العجم کا شاعر ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ شاعر کہتا کیا ہے اپنے قصیدے میں۔ شاعر کہتا ہے: حب السلامتی، سلامتی کی محبت، یسنی موڑ دیتی ہے ہمہ صاحبہ، بلند مرتبے والے کو، بلند ارادے والے کو، عن المعالی، بلندیوں سے۔ امن و سلامتی کی جو محبت ہوتی ہے وہ انسان کا جو ارادہ، انسان کے ارادے کو بلند مرتبوں سے موڑ دیتی ہے، یسنی موڑ دیتی ہے ہمہ ارادہ صاحب ہی، اس کے ارادے والے کا، عن المعالی، بلندیوں سے موڑ دیتی ہے، ویغری، اور اکساتی ہے، المرء، آدمی کو، بالکسلی، وہ اس کے اوپر سستی پر، اور آدمی کو سستی پر اکساتی ہے۔ امن و سلامتی کی محبت انسان کے ارادے کو بلندیوں سے موڑ دیتی ہے، اور بلند مرتبے سے موڑ دیتی ہے، اور آدمی کو کسل یعنی سستی پر ابھارتی ہے۔ فَإِن جَنَحْتَ إِلَيْهِ، پس اگر تو مائل ہو جائے اس کی طرف، فَاتَّخِذْ، تو بنا لے، نَفَقًا، ایک سرنگ، پس اگر تو اس کی طرف مائل ہو جائے یعنی سلامتی کی طرف مائل ہو جائے تو زمین میں ایک سرنگ بنا لے، فی الارض، زمین میں، او یا سلم، سیڑھی لگا لے، فی الجوی، فضا میں، فاعتزلی، پھر الگ تھلگ ہو جا۔ پس تو زمین میں ایک سیڑھی بنا لے، سرنگ بنا لے، یا پھر فضا میں ایک سیڑھی لگا لے اور الگ تھلگ ہو جا۔ ودع غمار العلا، اور چھوڑ دے غمارہ، مجدار کو، العلا، بلندی کی، لی کے لیے، المقدمینہ، آگے بڑھنے والے، علا، پر، رکوبہا، اس پر سواری کرنے والے، اور تو بلندیوں کی مجدار کو آگے بڑھ کر اس پر سوار ہونے والوں کے لیے خالی چھوڑ دے۔ وقتنع، اور تو قناعت کر لے، منہن، ان میں سے،
بالبالالی خشکی پر، اور ان مجدار یعنی جو بلندی کے مجدار ہیں ان میں سے تو خشکی پر قناعت کر لے۔ رضا راضی ہو جانا الذلیلی ذلیل شخص کا، بخفض العیشی کم تر معیار زندگی پر، مسکنتن محتاجی ہے۔ والعز اور عزت تحت نیچے ہے، رسیمی تیز رفتاری کے، العنقی اونٹنی، الذلولی سدھائی ہوئی اونٹنی کی تیز رفتاری میں ہے، اور عزت تو سدھائی ہوئی اونٹنی کی تیز رفتاری میں ہے۔ بارش ہو رہی ہے نا بیبی؟ ہاں جی بارش ہو رہی ہے نا۔ اچھا جی، شاعر کیا کہتا ہے کہ جی سلامتی کی محبت، امن و سلامتی کی محبت انسان کو بلندیوں کے ارادے سے موڑ دیتی ہے، اور وہ انسان کو سستی پر ابھارتی ہے، مائل کرتی ہے سستی کی طرف۔ تو شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو شخص امن و سلامتی کا متلاشی رہتا ہے، جو امن میں رہنا چاہتا ہے، سلامتی سے رہنا چاہتا ہے، تو وہ شخص بلند مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ بلندیوں پر جو پہنچنا ہوتا ہے اس کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے انسان کو مشقت اٹھانا ہوتی ہے۔ اگر انسان سلامتی اور امن سے بیٹھا رہے، ہلے گا جلے گا نہیں، تو وہ کوئی بھی مرتبہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ اگر کوئی شخص آگے بڑھنا چاہتا ہے، کوئی شخص کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی ٹاپ کرنا چاہتا ہے، ہم آپ کی لائف سے مثال لے لیتے ہیں، کوئی شخص اگر ٹاپ کرنا چاہتا ہے تو جو ٹاپر ہوگا وہ یہ نہیں کرے گا کہ ٹھیک ہے جی سارے لیکچرز آئے ہوئے ہیں، دیکھ لیں گے جب اینڈ پہ پیپر کوئی نہیں، تکے لگا لیں گے، کوئی سن لیا تو ٹھیک ہے سن لیا جائے گا، نہیں سنا تو نہ صحیح۔ لیکن جو ٹاپر شخص ہوگا وہ کیا کرے گا، وہ لیکچرز کو باقاعدہ لیتا رہے گا، ٹھیک ہے، وہ ہر دفعہ ہر روز سنے گا، اور جو چیز سمجھ نہیں آئے گی اس کو انڈر لائن بھی کر سکے گا، پوچھ بھی سکے گا، اور اس کو اپنے طور پہ سرچ بھی کرے گا، تاکہ اس کو ہر چیز کلیئرلی سمجھ آئی بھی ہو، اور کل کلاں کو اگر اس سے کسی بھی طرح کا پیپر لیا جاتا ہے، آبجیکٹیو ٹائپ ہو، ایم سی کیو ہو، شارٹ کوسچنز ہوں، یا مکمل آپ کا جو سبجیکٹیو پیپر ہو، وہ ہر طرح سے اس میں کامیاب ہو کے بلند مرتبہ حاصل کر سکے، اونچی اور اعلیٰ کامیابی حاصل کر سکے۔ اس کے لیے اس کو محنت بھی کرنا پڑے گی، راتوں کو ہو سکتا ہے جاگنا بھی پڑے، اور اس کو اپنے کام بھی ڈسٹرب کرنے پڑیں گے، اپنا امن و سلامتی اور اپنا آرام بھی اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ باہر دیکھیں کوئی کپڑے نہ لٹک رہے ہوں، بچوں سے کہہ دیں پلیز کوئی کپڑے لٹک رہے ہیں تو وہ اتار لیں، باہر وہ ڈسٹ بن بھی باہر پڑا تھا گیلا نہ ہو جائے۔ تو شاعر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو شخص بلندیوں پر چڑھنا چاہتا ہے، دیکھیے ایک سیڑھی ہے، آپ کو اگر اوپر جانا ہو، ٹھیک ہے، تو اوپر جانے کے لیے آپ کو سیڑھی چڑھنے کی مشقت کرنی پڑتی ہے، ورنہ ایک انسان کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، میں نے اوپر جا کے کیا کرنا ہے، میں نیچے ہی بیٹھا رہتا ہوں۔ تو جو امن و سلامتی سے محبت کرتا ہے وہ اوپر نہیں چڑھ سکتا، وہ بلند نہیں ہو سکتا، وہ زمین کے ساتھ چپکا تو رہ سکتا ہے، اس کو بلند مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی غالباً یہ قول ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرے ذہن میں کچھ کنفیوژن ہو رہی ہے کہ میں یہ بات آپ کو صحیح کہہ رہی ہوں یا نہیں۔ البتہ اس میں آپ نے ضرور دیکھا ہوگا جو فلم سال سائرہ جو آپ اپنے پچھلے سلیبس میں پڑھ کے آئے ہیں، اس میں ایک مثال اور وہ جو حکمت کی باتیں تھی نا، اس میں یہ تھا کہ خطرات پر سوار ہوئے بغیر آپ اپنی پسندیدہ چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، من لم یرکب الاحوال لم ینل الرغائب، جو شخص خطرات پر سوار نہیں ہوتا وہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جب انسان امن و سلامتی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو وہ آگے بڑھنے کا نہیں سوچتا، اور وہ سستی کا رویہ لیے ہوئے ایک ہی جگہ دھم سے بیٹھ جاتا ہے۔
اس کو نہیں پتہ چلتا، اس کو نہیں آگے بڑھنے کا شوق ہوتا اور وہ سست ہوئے جاتا ہے۔ تو جو شخص آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کو اپنی زندگی میں ایفرٹ کرنا پڑتی ہے اور اس کو آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے، ہاتھ ہلانے پڑتے ہیں، اور مکمل طور پہ وہ جب تک حرکت میں نہیں آ جاتا، ہر طرح سے اور خطرات کو مول نہیں لیتا، تب تک وہ بلند مرتبے کو حاصل نہیں کر پاتا۔ کہ نام پیدا کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو اسی طرح علامہ آلوسی نے اپنی جو تفسیر ہے اپنی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہے سحر گاہی، کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ راتوں کو اٹھ کر جاگتا ہے، رات کے آخری پہر میں۔ اس وقت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے آرام کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور اٹھ کر اللہ کے حضور آپ بیٹھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس کو مناتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بے آہ سحر گاہی، یعنی صبح کے وقت کا جو رونا ہے اس کے بغیر انسان بلندی اور کامیابی کو حاصل نہیں کر پاتا، کہ کچھ ہاتھ آتا نہیں، یعنی انسان کے لیے کیا ہے، لیس للانسانی الا ما سعی، نہیں ہے انسان کے لیے مگر جو اس نے کوشش کی، یعنی انسان جس کام کی کوشش کرتا ہے اس کو وہ پا لیتا ہے، اور جس کام کے لیے وہ کوشش نہیں کرتا وہ خاموشی سے پھر بیٹھا رہتا ہے۔ من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ شاعر کہتا ہے فَإِن جَنَحْتَ إِلَيْهِ، پس اگر تو مائل ہو جائے اس کی طرف، کس کی طرف مائل ہو جائے، امن و سلامتی کی طرف مائل ہو جائے، فَاتَّخِذْ نَفَقًا، تو بنا لے سرنگ۔ سرنگ کیا ہوتی ہے؟ سرنگ کہتے ہیں کہ جس کو دو طرف سے، یعنی اس کا راستہ ہوتا ہے اوپر سے کورڈ ہوتی ہے۔ سرنگ میں سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ٹرین میں بھی ٹریولنگ کرتے ہیں تو آپ نفق کے اندر سے گزرتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں سرنگ۔ کہ شاعر کہتا ہے اتنی تیز ہوا چل رہی ہے، شاعر کہتا ہے کہ اگر تو سلامتی کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو ایک زمین میں کوئی سرنگ بنا لے یا آسمان میں سیڑھی لگا لے، کیونکہ اس زمین پہ جو رہتا ہے وہ شخص تو کبھی بھی پرامن اور سلامتی والا، امن و سلامتی سے نہیں رہ سکتا، اس کو کوئی نہ کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے، اس کو اپنی سستی کو قربان کر کے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ تو کہتا ہے اگر تم اس کی طرف مائل ہو نا، کہ تم سلامتی سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو تم دنیا سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ دنیا میں رہو گے کوئی نہ کوئی مسئلہ تو تمہیں آئے گا۔ جیسے وہ شاعر پیچھے آپ نے دیکھا تھا نا، خلی جنبئی کا لیرامی، کہ اپنے دونوں پہلوؤں کو تیر انداز کے لیے خالی چھوڑ دے اور اس کے پاس سے خاموشی سے گزر جا۔ کہا تھا نا آپ کو شاعر نے کہ دنیا میں کوئی شخص بھی محفوظ نہیں ہوتا، تو دنیا میں انسان کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم آتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں کبھی کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پرابلم نہ آئے اور تم بس امن و سلامتی سے محفوظ رہو۔ بس اگر تم ایسا چاہتے ہو کہ تم امن و سلامتی سے محفوظ رہو تو تم کیا کرو کہ یا تو زمین میں سرنگ بنا لو، یعنی زمین کے اندر چلے جاؤ، یا پھر آسمان پہ چڑھ جاؤ سیڑھی لگا کے، جو کہ امپاسبل کام ہے، اور پھر تم لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاؤ، کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تم کبھی بھی عالی مرتبہ نہیں ہو سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے، امن و سلامتی سے نہیں رہ سکتے۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ تم بلندی کی مجدار کو اس کے لیے آگے بڑھنے والوں کے لیے خالی چھوڑ دو۔ منجدار کیا ہوتی ہے؟ جو لہریں آ رہی تھی نا، منجدار ہوتی ہے جو بلندی کی۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو اس پر لوگ سوار ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ خطرات کو مول لینا چاہتے ہیں، بلندی کی منجدار پر اگر آپ سوار ہوں گے تو تبھی آپ وہاں ایک کنارے سے تو دوسرے کنارے تک جا سکیں گے نا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب تم بلندی کی منجدار کو ان کے لیے خالی چھوڑ دو، اگر تم سلامتی کی طرف مائل ہو، تم اس سے محبت کرتے ہو، تو بلندی کی منجدار کو ان لوگوں کے لیے خالی چھوڑ دو کہ جو آگے بڑھ کر ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، جو ان خطرات پر سواری کرنے کے لیے تیار ہیں، جو ان کی طرف بڑھنے کے لیے تیار ہیں، اور جو اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ اور تم کیا کرو
کہ تم نے چونکہ ہلنا جلنا نہیں ہے، تم میں کوئی بھی کرج نہیں ہے، تم نے امن و سلامتی کے ساتھ رہنا ہے، تو وہ تم اسی صورت میں رہ سکتے ہو کہ تم آرام سے خشکی پر ہی بیٹھے رہو، تمہیں سمندر میں دریا میں جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، تم آرام سے خشکی پر بیٹھے رہو اور خشکی پر بیٹھ کر تم اپنی پستی کو ہی انجوائے کرو۔ تم آگے بڑھ کے تو اپنی اعلیٰ مرتبت نہیں ہو سکتے، تم اعلیٰ مرتبے کو نہیں پا سکتے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد اگلا جو شعر ہے اس میں شاعر کہتا ہے کہ ذلیل شخص کا راضی ہو جانا کم تر معیار زندگی پر ایک محتاجی ہے، اور جب کہ جو عزت ہوتی ہے وہ تو سدھائی ہوئی اونٹنی کی تیز رفتاری کے نیچے ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایسا شخص جو امن و سلامتی کی زندگی کو پریفر کرتا ہے، اس کو ترجیح دیتا ہے، اور اسی پست معیار زندگی پر وہ گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے آگے نہیں بڑھنا، اس نے ہلنا جلنا نہیں ہے، امن و سلامتی سے رہنا ہے، تو وہ پست زندگی گزارنے پر ہی مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تو ذلت اور رسوائی کی زندگی ہے۔ یہ کیا زندگی ہے کہ انسان آگے نہ بڑھے، ہر وقت اپنے اسی معیار زندگی پر کم تر پر ہی تو چپ کر کے تو بیٹھا رہے۔ ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس شخص کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو آگے بڑھ کر اپنے مقصد کو حاصل نہیں کرتا۔ اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ محنت، آگے بڑھنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تو جو شخص کچھ کھونا نہیں چاہتا، امن و سلامتی سے رہنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو حرکت نہیں دینا چاہتا، تو پھر وہ شخص بھی کچھ پا بھی نہیں سکتا، اپنی منزل کو اپنا کوئی مقصد بھی نہیں بنا سکتا، کیونکہ وہ آگے ہی بڑھنا نہیں چاہتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو ایسے رہنے والا شخص ہے اس کی زندگی میں تو ذلت ہی ذلت ہوتی ہے، محتاجی ہی محتاجی ہوتی ہے، جو آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ اور عزت کس کے لیے ہوتی ہے؟ عزت تو ایسے شخص کے لیے ہوتی ہے جو کہ اونٹنی کو سدھائے۔ پہلے ہے اونٹنی کو سدھانا کا مطلب اس کو ٹیم کرنا، اس کو سکھانا، اور وہ مشکل کام ہے ایک اونٹنی کو سدھانا، پھر اس کے بعد اس اونٹنی کو تیز رفتاری سے چلانا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، اس کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ ایسے ہی آپ کی اونٹنی جو ہے وہ تیز رفتار نہیں ہو جاتی، بلکہ اونٹنی کو سدھانے میں، اس کو تیز رفتار بنانے میں ایک وقت لگتا ہے، ایک محنت لگتی ہے۔ تو جو شاعر ہے وہ کہتا ہے اس کے لیے آپ کو ہوشیاری اور چستی سے زندگی بسر کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ سدھائی ہوئی جو اونٹنی ہے اس کی تیز رفتاری کی مثال اس لیے دے رہا ہے، کہتا ہے کہ جیسی اونٹنی کی تیز رفتاری ہے، ایسی تیز رفتاری اگر انسان اپنائے گا تو پھر ہی وہ اس دنیا میں اپنا مقام حاصل کر سکے گا۔ جیسے تیز رفتاری کو حاصل کرنے میں انسان کو محنت کرنا پڑے، ایسے اس کو اپنا مقام حاصل کرنے میں بھی محنت کرنا پڑے گی، اور پھر وہ اس ذلت کی بجائے اور اس محتاجی کی زندگی کی بجائے عزت کی زندگی کو پا سکے گا۔ دنیا میں اگر وہ دوڑ دھوپ کرے گا تبھی وہ اپنے مقاصد کو حاصل کر پائے گا، اور کسی سے وہ عزت کے مقام میں پیچھے نہیں رہ سکتا۔ اگر انسان آگے بڑھے، اگر انسان کوشش کرے، تو کوشش کرنا انسان کی جو زندگی ہے، اور یہی اسی کا جو ہمارے علامہ اقبال جو ہے، ہمارے شاعر مشرق، ہمارے قومی شاعر، وہ بھی اپنی شاعری میں جو درس دیتے ہیں، وہ اپنے شاہینوں کو آگے بڑھنے کا، ہر وقت متحرک رہنے کا، لہو گرم رکھنے کا ہے بہانہ۔ وہ کہتے ہیں نا پلٹ کر جھپکنا، ایسے شاعر کا کچھ کوئی گڑبڑ ہو رہا ہے میرے ذہن میں۔ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یہ کر کے کوئی شعر ہے ان کا، میرے ذہن میں وہ اس کے الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں، علامہ اقبال نے بھی اپنے جو شاہین بچوں کو یہی درس دیا ہے
کہ نہیں تیرا نشے من کسرے سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، یعنی تو سخت جان بن جا، تو سخت محنت کرے گا تو پھر تو شاہین ہے، تجھے جو شاہین آپ نے دیکھا ہوگا، شاہین کسی کا بچا ہوا شکار نہیں کھاتا، شاہین ہمیشہ خود آگے بڑھ کر شکار کرنے والا پرندہ ہے، آگے بڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ تو شاعر اپنے جوانوں کو بھی شاہین بنانا چاہتے تھے، علامہ اقبال اپنی قوم کو آگے بڑھ کر کچھ کر کے حاصل کرنا، مطلب حاصل چاہتے تھے کہ وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کچھ حاصل کریں اپنے لیے۔ تو یہی جو سبق ہمارا شاعر، قومی شاعر علامہ اقبال نے ہمیں دیا ہے، وہی سبق یہ شاعر بھی یہاں پر دے رہا ہے۔ تو یہ شاعر ذرا اور طریقے سے بات کرتا ہے کہ وہ سمجھانے کے لیے کہتا ہے کہ امن و سلامتی کی جو محبت ہے وہ انسان کو اس کے ارادوں سے موڑ دیتی ہے۔ یہ میرا فون، میرا آپ کے کا مجھے مجھے تو نہیں دیا، میں تو پڑھا رہی ہوں۔ اچھا، تو یہ جو ہے نا، اس کو آپ اس کا خلاصۃ القول سمجھ لیں، اور اس کو جتنا آپ الیبوریٹ کر سکیں، اس کو جتنی وضاحت کر سکیں، پھر آپ اس کے مطابق کیے جائیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو اس میں بتایا ہے اشعار کے حوالے سے، یا وہ جو آپ کی جو حکمت کی باتیں تھیں جس میں نے آپ کو بتایا کہ جو شخص خطرات کو مول نہیں لیتا وہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا، اور اس طرح کی منجدہ واجدہ وغیرہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ آپ اپنی اس میں شامل کریں گے۔ اس کی تشریح میں تو انشاءاللہ بہت اچھی تشریح آپ کر پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔